واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأتباعه وأهل سنته عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المنزلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المنتقمين. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى إلى واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أقرب الخلق مالي من الوجوده سواك عند حلول الحادث الآمين. فإن من جودك الدنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ولا بالصحب سنة التابعين لهم أهل التقى والهدى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مصور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے. مصور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے. نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمانوں کے لیے. بچا جو طلبوں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو طلبوں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی قدرت کو پھول گلزارے لوگ کے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. کہ
چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے. مکان امکان کے جھوٹے لٹو تم اول آخر کے پھیر میں ہو. مکان امکان کے جھوٹے لٹو تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چاند سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی طرف گئے. غبار بن کر نثار جائیں کہاں سے اس راہ گزر کو پائیں. غبار بن کر نثار جائیں کہاں سے اس راہ گزر کو پائیں. ہمارا دل فرشتوں کے پر اور حوریوں کی آنکھیں جہاں بچھے تھے. وہ سرور اشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اور جگہ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. لمعے باطن میں تم نے جلوائے ظاہر گیا. ایک پنجابی شاعر کہتا ہے معراج شریف کی رات سے متعلق اس رات میں تارے دستے نے اج عرش سجایا جانا ہے. اس رات میں تارے دستے نے اج عرش سجایا جانا ہے. غاراں وچ روਣ والے نو اج کول بلایا جانا ہے. مکے تو چلے نے دو راہی جبریل تے ایک رب دا پیارا. مکے تو چلے نے دو راہی جبریل تے ایک رب دا پیارا. ایک سدرہ تے رہ جانا ہے ایک کول بلایا جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم وجهه وعظم شانه وعظم غناه ولا الہ غیرہ بحمد و ثنا. اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین وجود پرنور شافع یوم النشور دستگیر جہاں و گزار زمان سید سربراہ صلی اللہ علیہ وسلم عامی بے کساں زینت بزم کائنات حسن کائنات سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد پچھلے جمعہ کو قبر والے فیض دیتے ہیں. اللہ کے پیارے چاہے وہ دنیا میں ہوں یا دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا جائے مثال کے بعد فیض دیتے ہیں. یہ ہمارا موضوع تھا. چند ایک دو چیزیں اس بارے میں عرض کر کے پھر میں معراج شریف کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل کریم ہمیں حق سچ کہنے سننے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام ذہبی حدیث کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. امام شمس الدین ذہبی آپ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں لیکن سنی صحیح العقیدہ ہے. ابن تیمیہ وہابی کے شاگرد تو ہیں لیکن خود سنی صحیح العقیدہ ہے. ابن تیمیہ نے جب تک اپنا قوت سے باطنی ظاہر نہیں کیا تھا اپنے باطن کی خواصت ظاہر نہیں کی تھی تو ابن تیمیہ کی بڑی تعریف کرتے تھے. لیکن جب دیکھا کہ ابن تیمیہ تو اتنا ظالم ہے وہ کہتا ہے کہ مدینے جانا ہے تو حضور کے روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا. مسجد دیکھنے چلے جاؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت سے جو ہے وہ سفر نہیں کرنا. یہ باتیں جب اس نے کہیں اور کہا کہ 3 طلاق دینے سے ایک ہوتی ہے. 3 طلاق دینے سے ایک ہوتی ہے. ایک وقت میں 1 طلاق ہوتی ہے چاہے 100 دے تو 1000 دے. تو یہ بات اس نے جب کی ساری امت کے خلاف. 3 طلاق کو ایک سمجھنا یہ مذہب ہے یہودیوں کا شیعوں کا مرزائیوں کا اور وہابیوں کا. چونکہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. بات سمجھیں جب طلاق دے دی 3 کا مطلب 3 1 کا مطلب 1 2 کا مطلب 2 اور 3 کا مطلب 3. یہ بڑی بیماری ہو گئی ہے.
اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ بہت مباح اور جائز کاموں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. لیکن جب کسی گھر میں یہ واقعہ طلاق کا ہو جاتا ہے اور تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ مول صاحب میں نے غصے کی تھی، کہہ رہے کہ طلاق میں بتا غصے کی دیتے ہیں، پیار سے بالکل نہیں دیتے. خوش ہو کہتے ہیں کہ خدمت بڑی کی جاتا ہے طلاق کا غصے میں دیتا ہے، غصے میں طلاق ہو جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، یہ بات بھی غلط ہے، یاد والی بات ہے. طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق دینے کے بعد 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کی بات آپ کے سامنے کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو خاندانی طور پر سنی ہے، جن کے ماں باپ سنی، باپ دادا سنی، سارے وہ سنی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب طلاق دے دیتے 3 طلاقیں دے دی، اب وہ گھر بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں، چور رستے ڈھونڈتے ہیں. کون سے رستے؟ کون سے رستے؟ چور رستے تلاش کرتے ہیں. بھائی تم نے جرم کیا ہے، سزا ملے گی، طلاق ہو گئی، اب اس کے ساتھ تمہارا رہنا حرام ہے، اس کے ساتھ تمہارا ازدواجی تعلق یہ خالصتاً زنا ہے. جو بچے پیدا ہوں گے وہ خالصتاً حرامی ہوں گے. معاشرے کا سسٹم سب خراب ہو جائے گا، شریعت کے نظام سے ٹکراؤ گے. جب حرامی پیدا ہوں گے تو وہ سب مستاق رسول ہو، کیونکہ حلالی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. وہ حرامی ہی ہوتے ہیں جو نبی کی شانوں کو نہیں مانتے اور گستاخیوں اور بے ادبیاں کرتے ہیں، جن کو قرآن نے بھی کہا ہے زنی. کیا کہا ہے؟ پتہ ہے نا، زنی حرام زادہ. ابھی ایک تفصیل آئی ہے سعودیہ سے، تفسیر العشر الاخیر، تفسیر العشر الاخیر ابھی میں نے منگوائی ہے. تو اس کے اندر عربی اردو سے، عربی میں بھی لکھا ہوا ہے اور اردو میں بھی لکھا ہوا ہے حرام زادہ. زنی کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ ترجمے میں، قرآن پاک کے ترجمے میں خانوی نے تو لکھا ہی ہے، باقیوں کا والا ہے. کیا لکھا ہے؟ حرام زادہ. تو جب 3 طلاق دے دی تو طلاق تو ہو گئی، طلاق. اب وہ 3 طلاق دینے کے باوجود جو رستے تلاش کرتے ہیں ان کو پھر ایسے لوگ مل جاتے ہیں، غیر مقلدین حضرات جن کو وہابی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ایسے لوگ مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 3 دینے سے ایک ہوئی ہے، آپ کا گھر بچا لیتے ہیں، تھوڑا سا ذرا پیسے پیچھے لگا جائیں، آپ وہابی ہو جائیں اور آپ کا جو ہے وہ گھر بھی بچ جائے گا. میں نے کہا وہ گھر کیا بچے گا؟ تو ایمان سے جائے گا. یہ مسئلہ ہے. اس نے مذاق میں بھی کہا نا کہ میں وہابی ہو گیا یا شیعہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس نے مذاق میں بھی کہا میں کافر ہو گیا، وہ ہو گیا. دین کے معاملے میں مذاق نہیں. اب بچی کا گھر، بیٹی کا گھر، اللہ سب کی بچیوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. وہ جب خراب ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر جاتے ہیں اور غیر مقلدین سے فتویٰ لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق دی ہے، ابھی تو ایک ہوئی. لوگ اپنا مذہب بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ گھر بچانے کے لیے اپنی قبر بھی خراب کر دیتے ہیں، ایمان کا سودا بھی کر بیٹھتے ہیں. یہ بڑی بیماری ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سارا خاندان برباد ہو جاتا ہے، نظام سارا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ طلاق تو ہو چکی ہوتی ہے. دوبارہ نکاح، 3 طلاقیں جب دے دی تو اب دوبارہ نکاح سے بھی وہ جڑ نہیں سکتے جب تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے، اس کے ساتھ اس کا ازدواجی تعلق ہو، اور وہ پھر اس کو طلاق دے تو پھر وہ دوبارہ اس مرد کی طرف لوٹ سکتی ہے، دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ چاہیں، ورنہ ان کا نکاح اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. اس صورت میں پھر سارا خاندان بھی بد مذہب بدعقیدہ ہو جاتا ہے. اس وقت غیر مقلدیت پھیلنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنا گھر بچاتے بچاتے، اپنی بچی کا، بیٹی کا، بہن کا گھر بچاتے بچاتے اپنا ایمان کا سودا ہی کر بیٹھتے ہیں. یہ 3 طلاق کا مسئلہ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہودیوں کا. اس کا یاد رہے نا، 3 طلاق کو ایک قرار دینا، یہودیوں کا اور شیعوں کا، وہابیوں کا اور مرزائیوں کا، ایک ہی تھیلی کے چٹے بیٹھے. رامزادی رحمۃ اللہ علیہ کا میں ذکر کر رہا تھا، اس لیے 3 طلاق پر ابن تیمیہ نے جب یہ بات کی، بڑے جوتے پڑے، اس بڑا ذلیل و رسوا ہوا. اور الزواج لانے کے اندر یہاں تک لکھا ہے جس نے ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہا وہ کافر ہو گیا. ابن تیمیہ اتنا بے ادب تھا.
ایک پہلا گرینڈ واقعی، اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے نکے نکے شتوکڑے گزرے ہیں، ابن حزم ظاہری، ابو داؤد ظاہری، لیکن یہ پہلا گرینڈ واقعی بڑا ان کا جو تھا گرو۔ تو اللہ کے بندو، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے سیر و اعلام النبلاء، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے سیر و اعلام النبلاء۔ یہ 50 جلدوں والی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ الاسلام۔ کیا نام ہے؟ تاریخ الاسلام۔ 50 جلدوں والی کہانی نہیں ہے، واقعہ تھا۔ آپ میں سے تو کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا 50 جلد، میں بھی اٹھا سکتا۔ 50 جلدوں والی کتاب تاریخ الاسلام کا خلاصہ کیا امام ذہبی نے خود، یعنی انہوں نے سرکار کریم علیہ السلام سے لے کر اپنے تک ساری تاریخ لکھی اور خلاصہ کیا، اور خلاصہ انہوں نے کیا 16 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں؟ 16۔ ان 16 جلدوں میں سے یہ پہلی جلد آپ کے سامنے، اس کا نام ہے سیر و اعلام النبلاء۔ آقا کریم السلام کی سیرت سے لے کر امام ذہبی نے اپنے تک جتنے تھے سب کا بیان کیا۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہے، اور یہ جو میں اب حوالہ دینے لگا ہوں یہ 30ویں جلد میں سے، یہ پہلی جلد نہیں، یہ 30ویں جلد ہے، اور وہ 16 جلدوں والی ترقی دیکھیں ہم، وہ 16 جلدوں والی کتاب 3 جلدوں میں آ گئی، اور اس میں سے یہ 30ویں جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 3343 ہے، اور وہاں یہاں پر یہ واقعہ موجود ہے سارے کا سارا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ امور سے استفادے کا کہ قبر والے جو ہوتے ہیں وہ فیض دیتے ہیں، اس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ جو ہے نا وہ ایک دیوبندی کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں۔ دیوبندی میں زیادہ دور کا نہیں، یہ قریبی کا جامعہ مدنیہ ہے گلے نالے کے پاس، تو وہاں کا وہ دیوبندی ہے، یہ اس نے کتاب لکھی ہے، ان کا شیخ نام بدل کے لکھا ہے انوار خورشید، اس کا اصل نام مولوی نعیم الدین، لیکن وہ چونکہ ڈرتے ہیں تو اس لیے نام بھی پھر بدل دیتے ہیں، مولوی نعیم الدین۔ مولوی نعیم الدین نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں۔ وہ دوسروں کو پھنسانے چلا تھا، تو دوسرے تو جو پھنسے تھے خود بھی پھنس گئے۔ قبر والے فیض دیتے ہیں، یہ واقعہ لکھا ہے۔ ابو علی غسانی کہتے ہیں 464 کی بات ہے، 464 سنیو بولو کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 1000 سال تقریباً پہلے کی بات ہے، 464 ہجری کی بات ہے۔ یہ کون سی ہے؟ 1432 تقریباً 1000 سال پہلے کی بات لکھی ہوئی سیر و اعلام النبلاء کے اندر، اور بھی کتابوں میں ارشاد الساری وغیرہ میں بھی ہے۔ کہتے ہیں ابو علی غسانی کہتے ہیں کہ دیوبندی لکھ رہا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے کیسے فیض ملا ہے۔ ابو علی غسانی کہتے ہیں 464 کی بات ہے کہ ہمارے پاس بلندی میں شیخ ابو الفتح نصر بن حسن سبتی سمرقندی تشریف لائے۔ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے یہاں سمرقند میں ایک سال ایسے ہوا کہ بارشیں ہونی بند ہو گئی، قحط پڑ گیا، لوگوں نے کئی بار بارش کے لیے دعا کی مگر بارش نہ ہوئی۔ ایک نیک و صالح شخص جو نیکی میں معروف تھا وہ سمرقند کے قاضی کے پاس آ کر کہنے لگا میری ایک رائے ہے، کہیں تو عرض کروں۔ قاضی نے کہا بتلاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھ عوام الناس حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی قبر پر جائے۔ کہاں جائیں؟ بھائی جب بارش نہ ہو تو پھر تو نماز پڑھتے ہیں، نماز استسقاء۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ابھی میں ایک اور واقعہ بھی آپ کی سنت سے دکھاؤں گا۔ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، سانوں کی تو آنی نماز استسقاء، لوگوں کو کیسے آئے گی؟ ان کو تو نام نہیں آتا، نام آئے گی تو نماز آئے گی، لیکن وہ نماز ہے نماز استسقاء، وہ پڑھتے۔ لیکن دیکھیں 1000 سال پہلے کا کتاب اثر دکھائی ہے سیر و اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ نمبر بھی بتایا اس نے، اور یہ اس کا ترجمہ ایک دیوبندی مولوی کر رہا ہے باقیوں کے لیے۔ دیکھو جی یہ جو کہتے ہیں، اور اپنا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، اپنا بھی حال ایسا ہی ہے۔ کہنے لگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں جو کہ قطر میں ہے، اور آپ کی قبر کے نزدیک بارش کی دعا کریں۔ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، پھر وہاں کیوں خاص طور پہ دعا کریں؟ پتہ چلا اللہ کے پیارے چونکہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں
اس لیے ان کی قبروں کے پاس اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کی قبر کے نزدیک بارش کی دعا کریں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے سیراب فرمانے کے۔ قاضی صاحب نے کہا بہت اچھا خیال ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب اور عوام الناس امام بخاری کی قبر پر گئے۔ قاضی صاحب نے عوام کے ساتھ مل کر بارش کی دعا کی اور لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے نزدیک خوب روئے اور صاحب قبر یعنی امام بخاری سے استشفا کیا، یعنی ان سے عرض کیا آپ بھی ہمارے لیے اللہ کے حضور میں باران رحمت کی دعا کریں۔ دیوبندی مولوی نعیم الدین قلبی نام انوار خورشید، اس کی کتاب ہے غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں جمعیت اہل سنت دے۔ کیا بات، بڑی بات۔ یہ تو وہی حساب ہے کہ اصولی لاری کے بعد لکھا ہوتا ہے 16۔ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی تو اہل سنت ہے، آپ ہاتھ نہ مانتے ہیں۔ ہم نے کہا تحت ناف سے نیچے، وہ بھی مانتے ہیں ناف سے نیچے۔ میں نے کہا یہ ناف سے نیچے ہاتھ ماننے کی بات نہیں ہے، ان کا عقیدہ خالصتاً باطنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ منافقت سے کام لیتے ہیں، دیوبندی حضرات منافقت سے کام لیتے ہیں، خالصتاً منافقت سے کام لے کر آپ کا ایمان لوٹتے ہیں۔ دوسرے کا تو پتہ لگ جاتا ہے نا اس کے حرکات و سکنات سے، یہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، اور یہ آپ کا ایمان لوٹتا ہے۔ اور نام اہل سنت، نام یہ تو ویسے ہی جیسے لاری کے پیچھے لکھا ہوتا ہے F16، لکھا ہوتا ہے F16، لیکن F16 ہوتا ہے ہوتی ڈرائیور گیٹ کے بعد لکھا ہوتا ہے پائلٹ گیٹ۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ پائلٹ گیٹ۔ یہ بھی لکھا ہے اہل سنت۔ اچھا جی، کفر و شرک کے فتوے لگانے والے کی اپنی کتاب میں لکھا ہے لوگ امام بخاری کی قبر کے نزدیک خوب روئے، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے، اور صاحب قبر امام بخاری سے استشفا کیا، یعنی ان سے عرض کیا آپ بھی ہمارے لیے اللہ کے حضور میں باران رحمت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی ریاضاری اور استشفا کے تو خیر ایسی باران رحمت نازل فرمائی کہ لوگ اس کی وجہ سے لوگوں کو 7 دن تک وہیں ٹھہرنا پڑا، یعنی اتنی بارش ہوئی کہ وہاں سے جا ہی نہیں سکے، وہاں سے جا سکے بارش کی کثرت کی وجہ سے کوئی بھی خطرن سے سمرقند نہیں پہنچ سکتا تھا، حالانکہ خطرن اور سمرقند کے درمیان صرف 3 میل کا فاصلہ تھا۔ کتنا فاصلہ تھا؟ 3 میل، لیکن بارش ہی اتنی ہوئی۔ اللہ، آج اہل سنت تو کہتے ہیں قبر پرست ہیں، قبر پوچھے ہیں، قبروں کو پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بکواس کرتے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں جانتے، نہیں مانتے، واجب الوجود اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، نہیں جانتے، اللہ کے پیاروں کو اللہ کی رحمتوں کا مظہر اور مرکز سمجھتے ہیں، اور اس لیے ان کے پاس جا کر دعائیں کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایک 2000 سال پرانا عقیدہ ہے، کتنا عقیدہ پرانا ہے؟ وہ تو میں آپ کو پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کرتے رہے، حیات الصحابہ سے، البدایہ والنہایہ سے۔ فتح الباری کیا ہے کتاب کا نام؟ فتح الباری، جس نے ہے وہابیوں کی مت ماری۔ پچھلی جو دکھائی تھی کیا نام تھی وہ؟ فتح الباری، اور فتح الباری شرح بخاری میں تھی وہابیوں کی مت ماری۔ ایسا والا امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس رسول امتی کا فإنہم قد خلقوا، اور انہوں نے کہا اس کی سند بھی صحیح ہے، سند بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کہ حق اہل سنت والجماعت بریلوی، علماء اہل سنت۔ اب جس عظیم ہستی کا میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں وہ امام دارمی ہیں، اور امام دارمی جو ہیں ان کے شاگرد ہیں امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام عبد بن حمید، امام بزار، محمد بن بشار جن کو بزار بھی کہتے ہیں، بقی بن مخلد، یہ اتنے، اور امام ابو زرع، امام ابو حاتم جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ امام دارمی کے بھی شاگرد ہیں۔ ان کی یہ سنن دارمی ہے، 2 جلدوں والی کتاب، سنن دارمی بڑی مشہور کتاب، سیاہ ستہ کے بعد مسند احمد اور موطا امام مالک، اور یہ کتاب مشہور ترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے اندر وہ شروع میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے، کیسا استفادے کا عقیدہ تھا، اور باب کا عنوان یہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ
السلام کی عزت افزائی فرمائی ہے ان کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی. یہ چیپٹر بند ہے سنن دار میں، اور اس کے اندر وہ حدیث شریف لائے ہیں. 94 نمبر حدیث ہے. قبر والے فیض دیتے ہیں. یہ پچھلے موضوع سے جو ہے متعلق ایک دو چیزیں پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ 92 نمبر حدیث، سبحان اللہ، 92 نمبر، جو میرے سرکار اسلام کے نام پاک کے آداب بھی 92 اور یہ حدیث نمبر بھی 92 اور 9 اور 2 کو جمع کریں پھر کیا بنتا ہے؟ 11. بس دیکھ لینا. کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں بڑا شدید قحط پڑ گئے. مدینہ شریف میں بڑا شدید لوگ اماں جان سیدات طیبات طاہرات مجتہدہ امت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اپنی پاک ماں کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کر رہے ہیں کہ اماں جان کرم فرمائیں بارش نہیں ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ کرم فرمائیں بارش نہیں ہو. انہوں نے کہا اچھا یوں کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ انور، آپ کی تربت انور، اس سے فیض کا طریقہ بتایا کہ جو چھت تھی نا حجرہ مبارک کی، حجرہ مبارکہ کی جو چھت، اس میں سوراخ کرو. کیا کرو؟ سوراخ کرو کہ سورج ڈائریکٹ جو ہے سرکار کریم علیہ السلام کی قبر انور پر جو ہے وہ اس کی روشنی پڑے اور وہ حضور کی قبر انور سے فیض دے. طریقہ کیا ہے کہ جب بارش نہ ہو تو کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی. کون سی نماز ہے؟ اس کا اب وہ نماز پڑھنی. اماں جان فرمانی سرکار کے روضہ انور سے فیض دو. انہوں نے کہا کہ آسمان اور سرکار کے روضہ انور کے درمیان کوئی جگہ نہ رہے. انہوں نے ایسا ہی کیا. جب ایسا کیا سورج نے حضور کی قبر انور سے فیض دیا تو اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا اور اس کو عامر فت کہا گیا. اتنا سبزہ ہو گیا کہ اونٹوں نے اتنا سبزہ کھایا کہ ان کے پٹ جو تھے وہ ایسے لگتا تھا چربی سے پھٹ جائیں گے، اس لیے اس کو عامر فت کہا گیا. نجدیوں نے 1924-25 میں وہاں پر قبضہ کیا. عرب شریف، جس کا نام جزیرۃ العرب، عرب شریف، سعودی عرب نہیں ہے نام اس کو. 1300 سال اس کا نام کیا رہا ہے؟ یہ جزیرۃ العرب اسے کہتے ہیں. عرب شریف ہے، جاد مقدس ہے. یہ سعودی عرب، یہ نام تو بدعت ہے. کیوں؟ نئی چیز بدعت ہوتی کہ پرانی ہوتی بدعت؟ ہاں. عرب شریف، اس عرب شریف میں جب اہل سنت کی خدمت رہی 1924-25 تک آخر، اس کے بعد بابی نجدی وہاں پر قابض ہوئے. 1924-25 سے پہلے جب بھی بارش نہیں ہوتی تھی، جب تک چھت مبارک میں سوراخ تھا وہ سوراخ کھول دیتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی. جب گنبد شریف بن گیا تو گنبد شریف میں بھی انہوں نے ایسے ایک کھڑکی سی رکھی، جالی سی رکھی. جب بارش نہیں ہوتی تھی تو اس کو وہاں سے ہٹا دیتے تھے. سورج کی روشنی پڑتی تھی اور کیا ہو جاتی تھی پھر. آج بھی گنبد خضرا شریف میں وہ ایسے ہی سوراخ ہے. لوگوں سے میں نے بہت کچھ سنا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کچھ اور نہیں، وہ کچھ نہیں ہے، وہ یہ سوراخ ہے. جب آپ قبلے کی طرف بیٹھے، اللہ آپ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب کرے. جب آپ قبلے پاک کی طرف پیٹ کر کے گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو آپ کو ایک ایسے گنبد شریف کے اوپر اونچی سی ایسے جگہ دکھائی دے گی، جیسے میرا ہاتھ اونچا ہے نا عام سطح سے، اونچی سی. وہ دیکھنے میں دور سے لگتی چھوٹی لیکن وہ کافی بڑی ہے. یہ اسی سوراخ کی نشانی ہے جو گنبد خضرا شریف میں، اسی جہاں چھت میں سوراخ تھا انہوں نے گنبد شریف میں وہاں پر ویسے وہ کھڑکی رکھ دی. جب بارش نہیں ہوتی تھی اس کو ہٹا دیتے تھے اور وہ بارش. جب سے نجدی آئے ہیں انہوں نے اپنا ہی نظام نافذ کیا ہوا ہے. ہر چیز ہی شرک و بدعت، ہر چیز ہی شرک و بدعت. دیکھیں کتاب بیٹا وہ چھوٹی حالیہ جو آپ بتائیں اللہ کو پکارنا جائز ہے کہ نہیں؟ بتائیں مجھے، بولیں. آپ کہتے ہیں یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ رحمت فرما دے، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دو چار بولیں گے جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. یا اللہ کرم فرما دے، رحمت فرما دے، برکت فرما دے، مصیبت ڈال دے، یہ جائز ہے نا. لیکن خدا کی قسم یہ نجدی شریعت
اور نجدی جو خانہ ساز شریعت ہے یہ ایسی ہے، اس کے اندر اللہ سے فریاد کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ میں کتاب دکھا رہا ہوں، گورنمنٹ آف سعودیہ کی چھپی، گورنمنٹ آف سعودیہ کی چھپی کی کتاب، کل ہی اتفاق سے میں نے یہ حوالہ ڈھونڈا۔ کہتا ہے ساری بات سنیں، بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے اونچی آواز سے دعا کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے دعا کرنے میں خصوصیت ہے اور یہ مشروع ہے، یعنی شرعاً جائز ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ شرعی حیثیت سے ناجائز ہے اور یہ ایک بڑی غلطی ہے دعا کرنا، کیونکہ قبور کے سامنے اس طریقے سے دعا کرنا ناجائز ہے۔ آگے سنیں، حتیٰ کہ اگر دعا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو بھی یہ بدعت ہے۔ اور یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعت نہیں ہے، یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں۔ دیکھو ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ صفحہ نمبر 63 اعمال حج و عمرہ 1997 کی چھپی ہوئی ہے، جامعہ امام محمد بن سعود اپنے سعودی بادشاہ کے نام پر یہ انہوں نے بنائی ہے۔ اس کے اندر ڈاکٹر صالح بن فوزان بن عبداللہ فوزان، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، بدوبدی نیک، ایہو جی گلا کر کے پھر بھی صالح ہیں، تالے سارے پیڑے نام کیا رکھتے ہیں صالح۔ دین دا علم آوے کوئی نہ ہو نہ علم دی اے بالکل اور صاحب ہے۔ حتیٰ کہ اگر دعا کرنے والا، یہ لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں، سننا اور سے سننا، اعمال حج و عمرہ مدینہ پاک آدمی کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بارے، اللہ کو بھی نہیں پکار سکتے، حتیٰ کہ اگر دعا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو بھی یہ بدعت ہے اور انسان کو شرک کی طرف لے جانے کا وسیلہ اور راستہ ہے۔ پہلے کہتے نبی پاک ولیوں سے نہیں مانگنا، پھر کہتے نبی سے نہیں مانگنا، اور کہتے اللہ سے بھی نہیں مانگنا۔ میں کہا تسی ریال مانگے جاؤ، ریال مانگنا کوئی بدعت نہیں، لیکن ریال مانگنا بھی تم پر ختم ہے اور نمک حرامی بھی تم پر ختم ہے۔ دیکھیں وہ اسامہ والا واقعہ ہوا تو کیا ہوا، جو ریال دیتے ہیں انہوں نے کہا ساڈا نہیں ہے تو اسی نہیں لینا، ایسا ہی ہے نا، جو ریال دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ لے لو جی تھوڑا، انہوں نے کہا ساڈا نہیں ہے تو وہ نہیں، جڑے ریال لیندے نے وہ نس نس کے پچ کے ہوگی غائبانہ نماز جنازہ، جو ریال دیتے ہیں انہوں نے کہا ہمارا نہیں رکھو سعودیہ والا نے، تو یہ انہوں کہتے ہیں چور نہ لو پنڈ کالی، چور نہ لو پنڈ کالی، وہ کہتے ساڈا نہیں ہے، کہتے وہ ساڈا ہے، پوسٹ چھپائے، غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا، تو غائبانہ ہوتی نہیں، غائبانہ نہیں ہوتی نماز جنازہ۔ سرکار کریم علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کی غائبانہ نماز جنازہ، لوگ کہتے ہیں نجاشی کی پڑھی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بخاری شریف میں 10 سے زائد مقامات پر حدیث ہے، لیکن کوئی ایک لفظ بھی نہیں دکھا سکتا کہ اس میں غائبانہ ہے۔ صحابہ کرام تو کہتے ہیں اٹھائیں صحیح ابن حبان، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یوں لگا سرکار کریم علیہ السلام کے سامنے میت ہے نجاشی، اور اسی دن پڑھی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پر نماز پڑھنے والا کوئی شخص نہیں تھا، جہاں حبشہ میں حضرت نجاشی کا انتقال ہوا وہاں ان پر جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو بغیر جنازے کے دفن کرنے لگے، اسی دن پڑھی میرے آقا نے، سرکار کی نگاہ دیکھیں غلاموں پر کہاں تک رہتی، بات تو یہ تھی اسی دن جنازہ کے بھی بغیر جنازے کے یہ دفن نہ ہو جائے۔ آپ نے یہاں پر اللہ نے سارے پردے بیچ میں سے ہٹا دیے، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیے سارے پردے ہٹ گئے، سرکار نے اپنے غلام کو جنازہ پڑھا، ایک بھی غائبانہ نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی، اور اس کی دلیل کیا ہے، اور یہ بھی جو آپ نے یہ والی نماز جو پڑھی ہے یہ غائبانہ نہیں تھی اور یہ آپ کی خصوصیت تھی، اسی لیے صحابہ کرام 30 سالہ دور خلافت میں کسی ایک کی بھی غائبانہ نماز جنازہ۔ تاریخ یحییٰ بن معین الکنا والاسماء ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب ابو العبید وہ بیان کرتے ہیں، قاسم بن سلام اس طرح کر کے نام ان کا، وہ کہتے ہیں مصر میں کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھنے لگے غائبانہ، تو بادشاہ کو پتہ لگ گیا، انہوں نے آ کے اچھی طرح ٹھکائی کی، اس کی بادشاہ کو پتہ لگ گیا تو اچھی طرح
لیکن آج کل تو چاپلوسی کرنے کے لیے ہے جی کسی چور کا پیو مر جائے کہ وہ جنازہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دادا صاحب ایک چور تھا, اس کا باپ مر گیا تو کہنے لگے دادا صاحب جنازہ پڑھنا. بات نہیں سمجھا. میں نے کہا یہ حنفی ہیں, انہوں نے خود ساری زندگی کبھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا, تم یہاں آ کے کیوں پڑھتے ہو؟ جاؤ کسی سڑک پہ جاؤ پڑھو اگر تمہیں اتنا شوق ہے. یہ نمبر ٹانگنے کے لیے دیکھیں, کسی چور کا پیو بن جائے تو جناب آگے جنازہ پڑھ. تو اتنا ظلم ہو رہا ہے. سنیو, آپ کہتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کو بھی نہیں پکار سکتے, اللہ کو بھی پکارا. عبارت سنو, حتیٰ کہ اگر دعا کرنے والا روزے پاک کے نزدیک, حتیٰ کہ اگر دعا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو بھی یہ بدعت ہے اور انسان کو شرک کی طرف لے جانے کا وسیلہ اور راستہ ہے. اللہ سے بھی نہیں مانگنے دیتے, اللہ سے بھی وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ اللہ سے مانگتے ہیں. میں جھوٹ مارا تو دوسری اللہ کو بھی نہیں مانگتے. تم ریال مانگتے ہو, ڈالر پاؤنڈ لوگوں سے, انگریزوں سے, امریکہ سے, ان کے ایجنٹوں سے, اور ہمیں تو تم اللہ سے بھی نہیں مانگنے دیتے. کہتے نبی سے بھی نہیں مانگنا, اللہ سے بھی نہیں مانگنا. سعودی گورنمنٹ کی چھپی کتاب ہے, میرے ہاتھ میں یہاں پر رکھی, جمعے کے بعد آ کے دیکھ لیں. ایک لفظ مفہوم کا فرق ہو, میں آپ کا مجھے پہلے بھائیو واقعہ تو میں نے معراج شریف کا بیان کرنا تھا, لیکن یہ پچھلا تھوڑا سا رہتا تھا, میں نے کہا چلیں آپ کو بیان کر دوں. کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ معراج شریف پہ جانے سے پہلے بھی اور بھی دیگر کتابوں میں سیرت کی موجود ہے. سرکار کریم علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ, اس میں ایک اور معجزہ موجود ہے جو شب صدر کا ہے. کس کا ہے؟ شب صدر. شب کہتے ہیں چیرنے کو, اور صدر سینہ. صدر یہ دوسرے صدر کی بات نہیں کرتے, جیسے تجھی بھی تانگو تو میں بھی تانگو. شق صدر یعنی سینہ مبارک چیرنے کا. شق صدر والا یہ واقعہ جو ہے یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پیش آیا. بچپن میں بھی سیدہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب آپ تھے, پھر جب معراج شریف کو جا رہے ہیں تب بھی, اور بھی 2-3 جگہ, تقریباً 4 جگہ مختلف جگہ جو ہے وہ مختلف اس بارے میں آراء موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کے قلب اقدس کو باہر نکالا گیا, اور اس قلب اقدس کو زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا, اور زمزم کے پانی سے غسل دینے کے بعد اس کو علم و حکمت سے خاص بھرپور کیا گیا, اور پھر دوبارہ اندر رکھا گیا. یہ سب کچھ آمنہ کے لال اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر, جن آپ دیکھیں ان کی شانوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے. سینہ مبارک چاک ہے, قلب اقدس باہر ہے, تشت میں رکھا ہوا ہے, اور اس کو اسی قلب اقدس کو چیرا گیا ہے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. کیا حوصلہ ہے میرے حضور کا, کیا حوصلہ ہے میرے آقا کا. اللہ جن کے قلب اقدس کی شان سنی ہو تو سنیں. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن پاک اگر ہم پہاڑوں پر بھی نازل کرتے, اللہ کے خوف سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن یہ حضور کا قلب اقدس ہے, نرم اتنا ہے کہ اگر امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے, اور شان والا اتنا ہے کہ جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, یہ قلب اقدس اپنی شان سے قائم و دائم ہے, اور سارا قرآن پاک اسی پر نازل ہوا ہے. علی قلبک, علی قلبک, آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے قرآن, آپ کے وہ قلب اثر باہر. یہ شق صدر کا واقعہ پتہ چلا. جن کا قلب اثر باہر ہو تو حیات میں فرق آتا نہیں. اگر ایک آن کو روح مبارک جسم پاک سے نکلے اپنی شان کے لائق, جیسا آپ نے موت کا ذائقہ چکھا, اور پھر جب واپس آ جائے تو آپ کی حیات میں بھی فرق آتا نہیں. ایک آن کو اپنی شان کے لائق موت کا ذائقہ چکھا ہے, اور پھر عین حسی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات کے ساتھ آپ الحمدللہ تشریف فرمائیں. اور شق صدر کا واقعہ آپ دیکھیں, اس کے اندر ایک نقطہ لوگ جس کا غلط استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ قلب اقدس کو چیرا گیا اور اس میں سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا گیا, کہا گیا یہ شیطان کا حصہ ہے. میں نے کہا نبی پاک کی تو بڑی شان ہے, حضور کے تو غلاموں کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. پتہ نہیں آپ کو, میرے آقا نے فرمایا عمر
کہ اس کے تو سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. شیطان سیدنا فاروق اعظم کے سائے سے. آج بھی اگر کسی کو شیطان تنگ کرتا ہو، بزرگ کہتے ہیں وہ اپنے سینے پہ لکھ لے ہاتھ سے ہی، یا عمر، شیطان تنگ نہیں کرے گا. شیطان تنگ کسی بھی قسم کا شیطان بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. من الجنت، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں. تو اس لیے یا عمر لکھ لیں، شیطان تنگ نہیں کرے گا. تو سرکار وہ کیا ہے اس کا مطلب؟ میرے دادا استاد فرماتے ہیں کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مطلب یہ ہے کہ چونکہ میرے آقا کریم السلام رحمت للعالمین ہے اور سارے عالمین کے لیے آپ کی رحمت ہے، اور عالمین میں ما سوا اللہ سب کچھ شامل ہے، شیطان بھی اس میں شامل تھا. جو آپ کی رحمت سے شیطان نے فیض یاب ہونا تھا اس کو کہا گیا شیطان کا حصہ اور وہ نکال دیا گیا. لوگ اس کا کچھ اور مطلب بیان کرتے. میں نے کہا نبی کی تو بڑی شان ہوتی ہے، نبی کی تو غلاموں کے پاس سے بھی شیطان کا گزر نہیں ہوتا. شیطان بھاگتا ہے. میرے آقا کریم السلام نے کئی دفعہ ایسے پکڑ لیا، آپ نے فرمایا میں نے اس کو گردن سے پکڑ لیا شیطان کو، اور گلا میں نے اس کا دبا دیا، اس کی زبان کی ٹھنڈک فرمایا میرے ہاتھ پر محسوس ہے. میں اس کو باندھ دیتا. صبح انصار مدینہ کے بچے کھیلتے اس سے، شیطان کو ایسے پکڑ لیتے. اللہ میرے آقا کریم السلام کی شان. شک صدر کا واقعہ پیش آیا. پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل امین علیہ السلام نے کافوری ہونٹ چوم کر، سرکار کے قدم چوم کر سرکار کو جگایا ہے. شک صدر ایسے ہی ہے کہ جیسے نماز سے پہلے وضو کرتے، یہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کے دیدار سے پہلے وضو تھا، وضو کے قائم مقام تھا. آپ براق پر سوار ہوئے، اور براق دیکھیں، براق کسے کہتے ہیں؟ برق سے نکلا. یہ برق کہتے ہیں بجلی کو. کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آ نہیں رہی اس کو، بجلی کو. براق برق سے نکلا ہے. براق یعنی بہت سی بجلیوں کا مجموعہ. پتا چلا میرے آقا کی شان دیکھیں، بہت سی بجلیوں کا مجموعہ ہے براق. اتنی اس کی رفتار ہے، جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، آپ باہر نکلے نا تو پہلے آسمان آپ کو دکھائی دیتا ہے نا. آسمان پہلے آسمان تک آپ کی نظر جاتی ہے. تو براق کی جہاں پر نظر جاتی تھی اس کا قدم بھی وہاں پر جاتا. کہاں؟ جہاں اس کی نظر جاتی تھی اس کا قدم پہلا وہاں پہ، پھر دوسری نظر جہاں پہ دوسرا قدم وہاں پہ. یہ میرے حضور کی سواری کی شان ہے. سوار کی شان کیا ہوگی؟ براق پر سوار ہو گئے. لوگ کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں. ہائے ہائے، لوٹے بسترے لے کے نکلتے، کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں. میں نے کہا دیکھو وہ تو بجلیوں کے مجموعے پر سوار ہو گئے ہیں، تم ذرا یہ وابڈا والی ننگی گرم تار کو پکڑ کے تو دیکھو، پتہ لگ جائے گا. مسئلہ صرف حل نہیں ہوگا، ختم ہی ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. ننگی تار پکڑو ذرا، جب بتی گئی ہو تب نہیں، جب آ رہی ہو. ہاں یاد رکھو، جب آ رہی ہو پیچھے سے تب پکڑ کے دیکھو، پتہ لگ جائے گا تم نبی جیسے ہوگے نہیں. ایک ہی جھٹکے میں کام تمام. ساڑھی بھی تقریریں سیدھیاں ہو جائیں گی. پھر صرف سرکار کی شان ہی آپ کو سنایا کریں گے، یہ رانگ نمبر نہیں ملا کریں گے نا. تو پھر لیکن آپ دیکھیں سرکار کے اسلام براق پر سوار ہے، اور براق پر سفر جاری ہے. سفر میرے آقا نے فرمایا، صحیح مسلم شریف میں دکھاتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم شریف سنن نسائی، میرے آقا کریم اسلام نے فرمایا میں معراج کی رات سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا. نکالے مسلم شریف. میں معراج کی رات سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا. میں نے دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. کیا کر رہے ہیں؟ اپنی قبر میں. سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز. صحیح مسلم شریف سمیت حدیث کی 18 کتابوں میں یہ بات موجود ہے. 17 بھی حوالے انشاءاللہ نہیں ہونے دوں گا، نہ 16، پورے 18 حوالے فقیر آپ کو دے گا. سنن نسائی میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اور امام نسائی نے بھی لکھا ہے. یہاں پر حدیث کا نمبر ہے 6157، 6158، اور الفاظ یہ ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بہ عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ. وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر. کتنی رفتار ہے براق کی. دونوں حدیثیں صحیح مسلم شریف، وہابیوں کی چھپی ہوئی صحیح مسلم شریف، دونوں حدیثیں الحمدللہ 6157 اور 6158. سنن نسائی کی 7 سندوں والا مصحف نکالے بیٹا. بتائیں کتنی رفتار ہے. اتنی رفتار کے باوجود بھی
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر میرے آقا کی نگاہوں سے چھپ سکی نہیں۔ آپ نے اتنی رفتار کے باوجود دیکھ لیا کہ یہ سرخ ٹیلا ہے، اس کے پاس قبر ہے، اور وہ قبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو اوپر سے بند ہوتی ہے، لیکن میرے آقا کی شان دیکھیں، جب باہر تشریف فرمائے تو اندر والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ماننا پڑے گا جو باہر تشریف فرماؤ تو اندر والوں کو دیکھتے ہیں، جو ظاہری طور پہ اندر تشریف فرماؤ تو باہر والوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ تو شیشے کی طرح ہے، کچھ نہیں چھپا ہوا میرے آقا سے۔ یہ تم جسے منو مٹی سمجھتے ہو نا، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ یہ دیکھیں 7 سندوں کے ساتھ امام نسائی نے اپنی سنن نسائی میں 7 1 2 3 4 5 6 نہیں 7 سندوں کے ساتھ یہ حدیث شریف نقل کی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر۔ ہم تو زمین کے اوپر بھی نہیں پڑھتے، اور یہ اللہ والے زمین کے اندر بھی پڑھتے ہیں، زمین کے اندر بھی پڑھتے ہیں نا نماز۔ آقا کریم السلام نے یہ بھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، یہ بھی دیکھا وہ کھڑے ہوئے، یہ بھی دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر سرکار ابھی بیت المقدس پہنچے نہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی پہنچ گئے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کیوں بھائی، نبی پاک کی تو شان ہی بڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام کیسے پہلے پہنچ گئے؟ میں نے کہا سرکار کریم علیہ السلام براق کی رفتار سے پہنچے، موسیٰ علیہ السلام اپنی رفتار سے پہنچ گئے، اور وہاں پر پھر نماز بھی پڑھی سب میرے آقا کے پیچھے۔ آسمانوں پر بھی گئے تو وہاں پر بھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام، وہی قبر والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے وہاں پر ملاقات بھی کی ہے اور مشورہ بھی دیا ہے۔ 50 نمازیں جب لے کر آئے ہیں تو 5 کروانے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ بار بار سرکار تشریف لے کے جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آ رہے ہیں، نمازیں بھی کم جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ اور ایک نبی علیہ السلام جو قبر والے ہیں، ان کی مدد سے 50 کی کتنی ہو گئی؟ سارے بولے کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 50 کی 5 ہو گئی۔ یہ نبی کے وسیلے سے ہوئی ہے، یہ قبر والوں کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ پتہ چلا جو وسیلے کو نہیں مانتے ان کو کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے؟ 50 نمازیں پڑھو، سارا دن لوٹا مسلح، سارا دن لوٹا مسلح۔ ہائے ہائے، ان کے لوٹے مسلح پر بھی نہ جانا۔ یہ دیکھو بیٹا وہ چھوٹی کتاب طارق جمیل کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے دیوبندی مولویوں نے، انہوں نے کہا ہے اگر ان کو ڈر نہ ہونا علماء اہل سنت کا اور اپنے مولویوں کا، الفاظ سنیں، وہ کہتے ہیں ان کو ڈر نہ ہو تو یہ اپنے مولوی الیاس جو کہ مر چکا ہے جس نے تبلیغی جماعت بنائی تھی، کہا اس کو نبی کہہ دیں۔ تبلیغی جماعت والے رائے ونڈ والے، یہ لکھا ہوا ہے، ان کا مولوی کا نام ہے قاضی محمد رویس خان، میرپور آزاد کشمیر کا۔ اس نے کہا اگر ان کو مجلس احرار، مجلس تحفظ ختم نبوت، علامہ اقبال، پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، ابو الاسناد قادری صاحب، ابو الاسناد قادری صاحب کو جانتے ہیں نا، یہ وزیر خان مسجد میں جو ہوتے تھے، اور شاہ احمد نورانی صاحب وغیرہ، ان علماء کا ڈر نہ ہو تو یہ اپنے مولوی الیاس کو نبی بھی کہہ دینا، اعوذ باللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، ان کا مولوی کہہ رہا ہے، یہ پوری کتاب ہے طارق جمیل کے خلاف لکھی ہوئی ہے۔ یہ ان کے اس لیے ان کے لوٹے بستروں پر نہ جانا۔ سنی بھائیو، اپنا ایمان بچاؤ، ان سے اپنا ایمان بچاؤ۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی ہو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ میرے آقا کریم السلام تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، سدرہ کا مقام، آخری 5 منٹ بس آپ کے لے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ سدرہ کا مقام ایسا مقام جس سے آگے جبرائیل امین علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ نوریوں کے سردار جو فرشتوں میں رسول ہیں اور نور سے بنے ہیں، جن کے نور سے بننے میں کسی کو شک نہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے جہاں نوریوں کے سردار نہیں جا سکتے وہاں سید البشر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ 600 پروں والے جبرائیل امین علیہ السلام نہیں جا سکتے، اور میرے آقا جن کا کوئی پر نہیں وہ بغیر پر کے ہی تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ نوریوں کے سردار کے پر جل رہے ہیں اور میرے آقا کا امامہ شریف اور کپڑے شریف بھی ساتھ سلامت جا رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم اسلام کی شان پاک ہے۔ اللہ کا دیدار کیا، 70,000 نور کے پردے سرکار کے جسم اقدس سے لگ لگ کر پھٹتے گئے، اللہ کا دیدار کیا جاگتی آنکھوں سے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیسا تو نے دیدار کیا؟ ما زاغ البصر وما طغى، دیکھنا بھی یہ تیرا دیکھنا ہی ہے، یہ دیکھنا بھی تیری شان ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، کہہ دیا نہیں دیکھ سکتے، لیکن بتایا کہ نبی کی بڑی شان ہوتی ہے، اس کی بات کو ہم ریجیکٹ نہیں کرتے، دیکھ وہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اور آمنہ کے لال سے اس کا افتتاح ہونا تھا۔ پھر بھی
نہیں دیکھ سکتے یہ پہاڑ کو دیکھ لیں، اس پر میں ذات کی نہیں صفت کی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے، لیکن کیا ہوا؟ پہاڑ دیزا ریزا ہو گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے فخر موسیٰ صائقہ زمین پر تشریف لے آئے، وہ زمین پر تشریف لے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، جتنے سردار ساتھ تھے وہ سارے مر گئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے، یہ نہیں کہنا گر پڑی، زمین پہ تشریف لے آئے، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں اتنی طاقت تھی، جب ہوش آیا اتنی طاقت پیدا ہو گئی، تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے آپ 30 میل دور سے، ایک دو نہیں 30 میل دور سے کالی سیاہ کٹ رات میں کالی چونٹی کو کالے پہاڑ پر بھی دیکھ لیتے تھے۔ جنہوں نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، صفت کی تجلی بھی دور پر پڑی ہے، آپ بے ہوش ہو کے زمین میں تشریف لے آئے، ان کی آنکھوں کی یہ شان ہے، اور جنہوں نے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہے، کمال شان سے دیکھا ہے۔ پیارے بھائیوں، جنہوں نے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہے، کمال شان سے دیکھا ہے، ان کی نگاہ سے کیا کوئی بیگم یا دنیا میں کوئی مسلمان یا کوئی حضور کا غلام کیا چھپا ہوا ہے؟ روضہ پاک پر جو سلام عرض کیا جائے اس کی تو کیا بات ہے، جہاں سے بھی کوئی سلام عرض کرے ہو ایمان والا، میرے آقا دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اللہ کا دیدار کیا ہے، نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے ہیں، اور دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی طاقت آ گئی تو سرکار کی آنکھوں کی شان کیا ہو۔ اور میرے آقا نے فرمایا ادھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے، میرے آقا نے فرمایا ترمذی شریف میں 3 حدیثیں تفسیر کتاب التفسیر کے اندر سورہ صاد کی تفسیر میں موجود ہے، دکھا سکتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا میں نے رب کا بڑی اچھی صورت میں جیسا اس کی شان کے لائق ہے دیدار کیا، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ کہاں ذات کی نہیں صفت کی تجلی سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں، اور میرے آقا کی شان دیکھو، فرمایا ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور جو کچھ زمین و آسمان میں تھا میں نے جان لیا۔ شاعر کہتا ہے فرق طالب و مطلوب، دیکھے کوئی قصہ طور و معراج، سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آخر دعوایا ان الحمدللہ۔